وہ نہ ایک بچہ سوچے کہ نہ میرے پاس ماں ہے، میرا باپ بھی مر چکا ہے، ایسے میرا اسٹیٹس کیا ہوگا۔ اور ہوتا بھی ہے یہی کہ بچہ ایسے میں تباہی کا شکار ہو جاتا ہے، کیونکہ ماں اس کے پاس نہیں ہے، ماں سے اس کی وابستگی نہیں ہے، وہ نہیں جانتا، باپ اس کا انتقال کر گیا۔ بچے کو بار بار یہ سننے کو ملتا ہے کہ یتیم بچہ تھا، ہم نے اسے پالا ہے، کوئی اور اس کا تھا نہیں تو ہم نے اسے پالا ہے۔ تو ایسی شہرت کے لیے بچے کو دے دینا اور بچے کو لے لینا یہ انتہائی زیادتی کی بات ہے۔ اب موجود زمانے میں اگرچہ ایسے قوانین ہیں بھی جو یعنی اگر ان سے رابطہ ہو جائے تو ماں سے بچے کو علیحدہ نہ ہونے میں کافی مدد ملتی ہے، لیکن اب یہی بات ہے کہ وہ کرے کون؟ ایسے میں یقینی طور پر باپ کے جو رشتہ دار ہیں وہ کافی کمزور پڑ جاتے ہیں باپ کے وفات کے بعد، اور باپ کی زندگی میں بھی کم سے کم دودھ پلانے کا زمانہ اس میں قانون بچے کو ماں کو ہی دیتا ہے، اور ہونا بھی یہی چاہیے کہ بچہ ایسے زمانہ ماں کے پاس ہی گزارے، کیونکہ ماں کی نگرانی میں کم سے کم اس کا جو ایک رخ ہے تربیت کا وہ صحیح متعین ہوگا۔ یعنی اگر کوئی ایسا عذر شرعی نہیں ہے اور بچے کو ماں کے پاس رہنے میں کوئی قباحت بھی نہ ہو تو سب سے بہترین تو یہ کہ ماں کے پاس وقت گزارے، اس کے بعد جب دنیا دیکھنے کے قابل ہو تو پھر جو بھی ہوگا دیکھا جائے گا کہ کون لے گا کیا ہوگا۔ حالانکہ یہ طریقہ ہے تو بہرحال بہت عجیب کہ ماں سے بچے کو جو ہے باپ کے ورثہ چھین لیں اپنی ملکیت بتا کر یا اور کچھ طریقوں سے۔ اب اگر ماں ہی کسی وجہ سے بچے کی یا بچوں کی پرورش کے قابل نہ ہو اور پھر نیک نیتی سے یہ لوگ یہ کام کریں تو بات دوسری ہے، لیکن اس صورت میں بھی یہی ہے کہ اخلاقیات کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوٹے گا۔ ماں کو ملنے کے حق سے محروم نہ کریں، وہ ماں کو ملنے دیں بچے سے۔ اسی طرح جب بچہ ماں کے پاس ہو شیرخوارگی کے زمانے میں اور دیگر زمانوں میں تو وہ باپ سے اور اس کے وہ رشتہ دار جو اس کا خرچ اٹھا رہے ہیں ان سے اسے ملنے دے تاکہ دونوں خاندانوں سے اس کا یکساں تعلق باقی رہے۔ کیونکہ ہمارے ہاں تفاسیر میں عام طور پر معاشرتی مسائل پر شاید اس طرح کھل کے گفتگو اس لیے نہیں کی گئی کہ ایک دائرہ کار ہے جس سے ہم عام طور پر باہر نہیں نکل پاتے، اور عام طور پر مفسرین اللہ تعالیٰ ان سب سے راضی رہے ان کی کوشش ہوتی ہے کہ فقہی مسائل یعنی قوانین کا جو حصہ ہے اسے قانونی حیثیت سے وہاں پہ درج کر دیں۔ تو اس لیے بہت سی ایسی باتیں جو ہمارے روزمرہ کے معاشرے میں رائج ہیں وہ آ نہیں پاتی اس میں۔ اب چونکہ وہ نہیں آ پاتی تو اس لیے ان معاملات کو جب کوئی درس تفسیر دے رہا ہو تو ان کو وہ کھل کے کبھی کبھی زیر بحث لے بھی آتا ہے اور کبھی کبھی نہیں بھی لاتا، دونوں ہی باتیں۔ تو یہ تو یعنی اس صورت میں بات تھی کہ جب بچے کے لیے ایسی صورتحال ہو کہ ایک ہی جملہ فرمایا لا تکلف نفس الا وسعها لا تضار والدۃ بولدها ولا مولود له بولده، یعنی اس پورے فلسفے کو ایک جملے میں ادا فرما دیا کہ بچے کو بچے کی وجہ سے دونوں میں سے کسی کو تکلیف میں ڈالیں گے نہیں، نہ ماں کو نہ باپ کو، وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ۔ اب یہ جملہ بڑا اہم ہے کہ وارثوں کو بھی بچے کی وجہ سے تکلیف میں نہیں ڈالا جائے گا، لیکن وارثوں کو بھی انہی قوانین پہ عمل کرنا ہے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ میں سارا مسئلہ حل فرما دیا، یہ فرما کر کہ پورے معاملے کا اجمال اس میں آ گیا، پورا معاملہ مختصراً اس میں آ گیا کہ دودھ پلائے کے جتنے قوانین ہیں وارث اتنے ہی پہ عمل بھی کریں گے اور وارثوں کو بھی بچے کی وجہ سے ضرر نہیں ہوگا۔ اب یہ سمجھنے والے کی بات ہے کہ وہ کیسا سمجھ رہا ہے۔ پھر بات وہی ہے جس کا پہلے کچھ ذکر ہو چکا، فَإِنْ أَرَادَ فِصَالًا عَنْ تَرَادٍ مِّنْهُمَا، کہ اگر وہ اپنی رضامندی سے یہ دودھ چھڑانا چاہیں دونوں مل ملا کے، وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا،
اور باہمی مشورے سے تو کوئی گناہ کی بات بھی نہیں، یعنی پوری مدت اگر نہیں ہو پا رہی تو کوئی بات نہیں. یعنی اگر کوئی ایسا عذر آ گیا، باپ خرچ دینے کے قابل نہیں ہے اور ماں یہ کہہ رہی کہ بھئی ایسے میں میرے لیے بڑا مشکل کام ہے یہ وہ، تو دونوں اگر مشورے سے رضامند ہو جائیں چھوڑا دیں، ٹھیک ہے. یا کوئی اور وجہ آ جائے، ماں بیمار ہو جائے، دودھ چھڑانا چاہیں، کوئی بات نہیں. اب ایسی صورت میں کہ بچے کا جب ماں سے دودھ چھڑا لیا گیا اور دونوں اس پر رضامند بھی ہو گئے تو یہ معاہدہ تو ہو گیا مکمل.